السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کے دل میں قرآن پڑھنے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ گھر بیٹھے یا کہیں بھی رہ کر کے وہ میرے عبدالکبیر چینل کے ذریعے سے وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو قرآن تو پڑھنا جانتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں ہیں تلفظ کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، تو ان کے لیے بھی میرے چینل کے ذریعے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں، مفردات بہت ساری الگ الگ چیزوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ یہاں پر حروف کی شکل میں الگ الگ ہیں، سب تو بہت سارے ہیں، تو اسی لیے یہاں میں مفردات کا ذکر آیا۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو آپ بھی دہرا لیں تاکہ ہمارا جو آنے والے اسباق ہیں وہ آسان رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو۔ یہاں پر ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو حروف دکھ رہے ہیں یہ 29 حروف ہیں۔ تو ان 29 حروف میں کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان میں استعمال نہیں کرتے، جو عربی زبان میں ہے اور جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو جو ہماری زبان میں نہیں بولے جاتے ہیں جو حروف، تو ان پر زیادہ محنت کرنی ہے اور صحیح سے ان کو ادا کرنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، اب دھیان سے میری آواز کو سن کر، سمجھ کر اور میری آواز کے مطابق آپ لوگ بھی محنت کر کے درست کر لیں۔ الف، با، تا، یہ تینوں جو حروف ہیں ہم اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے ثا، اب یہ ہم اپنی زبان میں نہیں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے محنت کی ضرورت ہے، تو دھیان سے میری آواز کو سنیے اور اسی کے مطابق آپ بھی پڑھیے۔ ثا، 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 جیم، یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ حا، یہ اپنی زبان میں ادا نہیں کرتے، اس کو سیکھنا ہے۔ حا، 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 خا، اپنی زبان میں ہم کھا بولتے ہیں، کھانا، کھایا، اسی طریقے سے کھا، کھاب، تو ہم خا نہیں کہتے۔ عربی میں کھ نہیں ہوتا ہے بلکہ خا ہوتا ہے، یہ پور حروف میں سے ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خا، خا، دال، یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ذال، یہ اپنی زبان میں استعمال نہیں کرتے، تو اس کو جو ہے سیکھنا ہے۔ ذال، ذال، را، یہ اصل میں ہے، یہ ہم اپنی زبان میں تو بولتے ہی ہیں، جیسے جا رہے ہیں اور رہا، اسی طریقے سے اپنی زبان میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ زبر اور پیش ہونے کی حالت میں موٹا کر کے پور کر کے پڑھتے ہیں اور زیر کی حالت میں باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہے زبر، اسی لیے اس کو فی الحال موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را نہیں کہنا ہے بلکہ را، زا، یہ بھی ہم اپنی زبان میں زیادہ تر ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس پر بھی محنت ضروری ہے۔ زا، سین، یہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔
شین یہ اپنی زبان میں زیادہ تر استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس پر بھی محنت ضروری ہے۔ شین، صاد یہ ہم اپنی زبان میں نہیں ادا کرتے، تو اس کو سیکھنا ہے، جیسے صاد، ضاد اس پر بھی محنت ضروری ہے، یہ بھی ہم اپنی زبان میں نہیں پڑھتے، نہیں استعمال کرتے۔ ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب ایک چیز دھیان دیجئے، جو ہماری اپنی زبان میں ہم جن حروف کو ادا نہیں کرتے ہیں ان کو دوبارہ دہراتے ہیں، جیسے ثا، حا، خا، ذال، را، زا، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، قاف۔ باقی حروف جو ہے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ان کی ادائیگی ہمیں پہلے سے ہے، لیکن جو نئے ہیں، عربی ہم سیکھ رہے ہیں، تو ان پر محنت کرنی ہے تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اب یہاں ہے نقطوں کی پہچان، یہاں جو ہے اس پر بھی زیادہ دھیان دینا ہے، اس کو ایسے ہی چھوٹا سا دیکھ کے اگر چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے تو حروف کو پہچاننے میں دشواری ہوگی، لہٰذا یہاں ان کو سمجھنا ہے۔ اب یہ جو لکیر ہے، یہاں میں جو لکیر ہے، تو لکیر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کا جب ملا کے لکھے جاتے ہیں ان حروف کو، تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، تو اس کے نیچے اگر نقطہ آ جائے یا اوپر آ جائے تو وہ حروف بدل جاتے ہیں۔ شکل بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ شکل ایک ہی طرح ہوتی ہیں، شکل ایک ہی طرح، لیکن نقطوں کی وجہ سے وہ پورا حروف بدل جاتے ہیں۔ تو لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، ایک نقطہ نیچے جیسے با، دو نقطے اوپر جیسے تا، تین نقطے اوپر جیسے سا اور شین، اسی طرح ایک نقطے جیسے ہیں ذال، خا، زا، ضا، غین، ضاد، فا، نون، اسی طریقے سے شکل کے اعتبار سے۔ اور یہ ہے یا، یہ جو یا ہے ان پر بھی جو ہے جب ملا کر کے لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل اس طرح ہوتی ہیں، اور بھی ان کی شکلیں ہیں، تو ان کے نیچے دو نقطے لگ جانے سے وہ حروف یا بن جاتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ان کو اچھا سے یاد کرنا ہے۔ اب ان کو یاد کر لینے کے بعد یہ پڑھتے پڑھتے اب ان کو یاد ہو جاتا ہے بنا دیکھ کے بھی، تو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون سا حروف کیا ہے، بلکہ بنا دیکھے یاد ہو جانے کی وجہ سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں امتحان کے طور پر آگے پیچھے کر کے یہاں پر لکھا گیا ہے، تو یہاں بھی اچھی تلفظ کے ساتھ ان کو جو ہے پڑھنا ہے اور پہچاننا بھی ہے۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ضا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام اور دال۔ اب یہاں دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، مرکب کہتے ہیں ملانے کو، اور جب ملا دیے جاتے ہیں حروف کو تو اس پر حروف کی شکلیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ ہے الف، جب ہم ان کو ملا کر کے لکھیں گے، یعنی کوئی حروف کے ساتھ کوئی حرف کے ساتھ جوڑ کر کے لکھیں گے ملا کر کے، تو یہ الف کی شکل کیسی ہوگی۔ یہاں دیکھیے ایک شکل یہ ہے
ایک شکل یہ ہے، ان کو پہچاننا ہے۔ الف کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے با۔ اب با کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے۔ تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو با ہے اس طرح سے ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے، اور یہی شکل یہاں بھی ہے، بس نقطوں میں فرق ہے۔ اور یہی شکل یہاں بھی ہے، یہ شکل یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور یہاں بھی ہے۔ تو اس پر دھیان دینا ہے، نقطے کے اعتبار سے یہ حروف بدل گئے۔ تو اس طرح کی شکل میں اگر ایک نقطے نیچے لگ جائے، ایک نقطہ نیچے لگ گیا تو با ہو گیا، اور یہ شکل میں ایک نقطہ نیچے لگ گیا تو با ہو گیا۔ اور یہی شکل یہاں ہے، دو نقطے لگ گئے تو تا۔ اب یہ ہے تا کی بھی تین شکلیں ہیں، ایک اس طرح، یہ اصل میں ہے ہا، لیکن نقطے لگ جانے کی وجہ سے اب اس کو تا پڑھیں گے، اس کو بھی اور اس کو بھی، دونوں کو تا پڑھیں گے۔ اور یہ شکل دیکھیے، یہ شکل دیکھیے، نقطوں میں فرق ہے تو حرف بھی بدل گیا۔ تو تا کی تین شکلیں تا تا تا، یہ ہے جیم۔ جب ملا کر کے لکھیں گے تو اس طرح ان کی شکل ہو جائے گی، اس کی شکل ہو جائے گی۔ یہ ہے دال۔ اب جب اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ شکل بن جائے گی۔ عین، جب عین کو ملا کر کے لکھیں گے تو یہ شکل ہوگی، دو شکل ہیں ان کی، عین۔ اسی پر اگر نقطے لگا دیے جائے، یہاں ایک نقطہ اور اس پر بھی نقطہ، تو دونوں غین بن جائیں گے۔ یہ ہے فا۔ اب فا کی بھی دو شکل ہے، ایک یہ اس پر اوپر ایک نقطہ، یہاں جیسے اوپر میں ہے ایک نقطہ۔ اچھا، اور ایک شکل یہ بھی ہے، تو بیچ میں دیکھیے کھلا رہے گا، بیچ میں کھلا رہے گا، یہاں سے کھلا ہے، اور اگر نقطہ اوپر میں ایک ہے تو فا۔ اور یہیں اگر بیچ میں کھلا نہ ہونے سے اسی کو نون پڑھتے ہیں، لیکن یہاں بیچ میں کھلا ہوا ہے، اس میں فرق تھوڑا سا ہے تو اس کو سمجھنا ہے۔ تو فا کی دو شکلیں فا۔ یہ ہے کاف کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک کاف اس طرح ہے، ایک اس طرح ہے۔ تو کاف کو جب ملا کر کے لکھے جائیں گے تو یہ شکل ایک ہوگی، ایک شکل یہ۔ لام کی بھی دو شکل ہے، ایک یہ اور ایک یہ۔ میم کی بھی دو شکل ہے، ایک یہ۔ جب ملا کر کے لکھے جائیں گے تب یہ شکل ہوں گی۔ بعض دفعہ یہ حروف بھی لگتے ہیں، شکل اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے نون، یہی ہے نون، نیچے نقطہ ہونے سے با، اور اوپر نقطہ لگ گیا تو یہی نون، یہی شکل نون ہو گیا۔ اسی لیے یہاں اس کو ٹھیک سے سمجھنا بھی ہے۔ یہ ہے ہا۔ اب ہا کی بھی تین شکلیں ہیں، یہ ایک دو تین شکلیں۔ اگر اسی پر دو نقطے لگا دیا جائے تو یہی پھر تا کہلائیں گے۔ یہ ہے حمزہ۔ یہ ایک شکل، یہ جو شکل ہے یہ دیکھیے، یہ شکل اور ایک یہ شکل، یہ شکل ایک یہ، لیکن یہ چھوٹا سا جو حمزہ ہے اس حمزہ کو یہاں میں لکھ دیں گے، یہاں میں لگا دیں گے تو یہی حمزہ کہلائے گا۔ یہ جو ہے، یہ جو شکل ہے اس کے اوپر یہ حمزہ لکھ دیں گے، لگ جانے سے اسی کو حمزہ کہیں گے۔ یہ شکل یہی ہے، یہی شکل ہے، لیکن بس نقطوں میں فرق ہے۔ تو یہی یا، یہ جو یا ہے اس کو جب ملا کر کے لکھیں گے تو دو نقطے نیچے لگ گئے تو یہی یا کہلائیں گے۔